یہ جو اللہ کے ولی، اللہ کے نیک برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، یہ بہت دل والے لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ہمارے چہرے پر، ہماری روح میں ایک عجیب سی تازگی جو ہے وہ آ جاتی ہے. میں بچپن سے نوٹ کر رہا ہوں جن گھروں میں بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، امن کی باتیں ہوتی ہیں، پیار کی، سکون کی، ان گھروں میں تازگی دیکھنے والی ہے. لیکن جن کے دل مر گئے، ان کے برتن بھی سکڑ گئے، ان کے صحن بھی سکڑ گئے، ان کی زندگی میں عجیب و غریب قسم کی ایک سفوکیشن ہے، ایک حبس ہے. بہت کم، بہت قلیل تعداد ہے. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو تر و تازہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو رکھیں، اور یہ بہت بڑی، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے. تو انسان کو میت نہیں بننا چاہیے، نہ اس حالت میں نہ اس حالت میں جب واقعی وہ میت ہو. اللہ کے دوست، اللہ کا ذکر کرنے والے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جسم تو مٹی کے سپرد ہو گیا، لیکن محفلیں آباد رہتی ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ تر و تازگی دیتا ہے. میں واسف علی واسف کا جب ذکر کرتا ہوں تو میرا دل کو دکھی نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، بلکہ مجھے عجیب قسم کی ایک تازگی ملتی ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے قوت ملتی ہے، ایک انرجی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے. جوانی میں نے ڈاکٹر علی شریفی کو پڑھا ہے، میں بڑا متفق ہوتا ہوں ان کے نظریات کے ساتھ. اسی طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اگر آپ خطبات پڑھیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سی حریت پیدا ہو جاتی ہے. معاشرے بھی مر جایا کرتے ہیں، اور معاشرے اس وقت مرتے ہیں جب معاشرے میں زندگی والی باتیں ختم ہو جائیں، جب آپ گنجائش نہیں چھوڑتے، جب آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، تو دراصل ہر فریق دوسرے فریق کو موت دے رہا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور آپ نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تو ہم دونوں کا دم گھٹ جائے گا. معاشرہ جب ایک دوسرے کو عدم برداشت کی طرف لے جاتا ہے تو معاشرہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب معاشرے مر جاتے ہیں تو پھر اس تعفن میں سارے ہی کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں. تعفن تو تعفن ہوتا ہے. تو اس لیے کمروں کی کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں تاکہ تازہ ہوا جو ہے وہ اندر آئے اور ایک تازگی کا احساس ہو ہمیں بھی، معاشرے کو بھی. جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے لحاظ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طہارت کا بندوبست کیا، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. پھر جو قومیں جس طرح کا بندوبست کرتی ہیں ان کو ریزلٹس بھی ملتے ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، ہماری صفوں میں ذکر ہو نبی پاک علیہ السلام کا اور ہم مر جائیں، کیسے ممکن ہے؟ ہمارے سامنے تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ایک روشن مثال بن کے موجود ہو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، اور ہم مر جائیں، کیسے ممکن ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، سلف صالحین نے ہمیں زندگی کا درس دیا ہے. ہمیں نہیں مرنا، یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمیں نہیں مرنا، ہمیں زندہ رہنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ذکر کو آج زندہ رکھیں گے اپنے انداز میں، اور اللہ کے دوستوں کا ذکر بلند کریں گے. چونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کی شرط بھی یہی ہے کہ پھر آپ کو فاتبعونی کرنا پڑے گا. اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھیں، اساتذہ کے ساتھ محبت رکھیں، والدین کے ساتھ محبت رکھیں، آپ زندہ باد ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہ ہستیاں آپ کے زندہ ہوتے ہوئے مر گئیں، دوسرے کمرے میں ہوئیں، اور آپ کو پتہ نہ چلا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، تو پھر آپ کے لیے بڑے مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم بہتر انداز میں زندگی کا جو مفہوم ہے اس کا ادراک کر سکیں. دیکھیں میرے نظریات جو ہے نا، میں آپ کے اوپر امپوز نہیں کرتا، میں آپ کے ساتھ صرف شیئرنگ کرتا ہوں. میرے زیادہ تر میرے دوست ہیں، بچپن کے لنگوٹیا یار ہیں، میری فیملی ہے، میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے اساتذہ ہیں. تو میں اس لیے جیسے گھر میں بندہ کو بات کرتا ہے میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں. اور میری آپ کو پتہ ہے مزاج ہے، شروع سے بچپن سے ہمارے گھر کی تربیت کچھ ایسی ہوئی ہے کہ ہم فرقہ واریت میں بلیو نہیں کرتے، ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اتحاد امت کا کہ میں یزید کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دوں. اس کو جب فطرت نے رسپیکٹ نہیں دی تو میں کون ہوتا ہوں رسپیکٹ دینے والا؟ میں رسپیکٹ دوں گا میری اپنی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. تو مجھے فطرت کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے. مجھے پتہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر پیسے کے زور سے زندہ نہیں ہے، کسی بادشاہ نے ان کا ذکر زندہ نہیں کیا، اللہ بادشاہ نے کیا ہے. وہ جو کائنات کا مالک ہے،
اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر بلند کیا. اس کی وجہ ہے اس لیے کہ وہ اس دین کی خاطر میدان عمل میں کودے جو دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے. تمام پیغمبر، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، سب کا ذکر زندہ ہے ہماری صفوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دل میں. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. اور میں کبھی کبھی دوستوں کو لاڑ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم کرتے نہیں، ہم سے کروایا جاتا ہے. اللہ اپنے دوستوں کا ذکر کروانے کا بندوبست بھی ساتھ ہی پیدا کر دیتے ہیں. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ 93 میں دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ ٹویٹر اور فیس بک بعد میں آیا ہے. ان سے لکھوانے والوں نے لکھوایا، اور میں دیکھتا ہوں آپ کے جو اقوال ہیں گولڈن ورڈز اتنے خوبصورت نپے تلے ہیں. 140 ورڈز کی پوری ایک ٹویٹ ہے. اس وقت ٹویٹر نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی پوسٹیں فیس بک کی پوسٹیں بن جاتی ہیں. پہلے سے تیاری ہو جاتی ہے کسی زمانے میں داخل ہونے کے لیے. آپ چلے گئے، اب آپ کا ذکر جو ہے وہ فیس بک پہ ہے، ٹویٹر پہ ہے، گوگل پلس پہ ہے. میں دیکھتا ہوں اور میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں اس کی مینجمنٹ، اس کا بندوبست کہیں اور سے ہوا ہے. آپ کوشش بھی کر دیکھیں واصف علی واصف کا ذکر ختم ہو جائے، نہیں ہوگا. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ ان کی تمام تصانیف کو اٹھا کے دیکھیں. آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، سلف صالحین کا ذکر کیا، امام علی مقام کا ذکر کیا. آپ کا ذکر بلند کیوں نہ ہو؟ جس کا اس کے ساتھ ربط ہو جاتا ہے نا، اس سلسلے کے ساتھ، وہ زندہ باد ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. میں اپنے اوپر بھی یہی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جڑ جائیں کسی ایسے شخص کے ساتھ، کسی ایسی ہستی کے ساتھ، کسی ایسے فکر کے ساتھ، کسی ایسے نظریے کے ساتھ جو آپ کو زندہ کر دے. ایسے نظریات سے بچیں جو آپ کو موت کی طرف لے جائیں. چلتی پھرتی لاشیں، مر جاتا ہے انسان. محبتیں اس زمانے کو زندہ رکھتی ہیں. خلوص اس زمانے کو زندہ رکھتا ہے. بھائی چارہ اس زمانے کو زندہ رکھتا ہے. امن اس زمانے کو زندہ رکھتا ہے. یہ لڑائی جھگڑا، یہ فساد، یہ زمانے کی موت ہے. اگر ایک گھر میں بہن بھائی آپس میں لڑ پڑیں، فساد شروع ہو جائے، وہ گھر مر جاتا ہے. خاندان لڑ پڑے آپس میں، وہ خاندان مر جاتا ہے. ایک محلے والے اگر آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے تو وہ جو محلہ ہے وہ مر جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے اس میں سڑان پھیلتی ہے. لیکن میں نے ایسے علاقے بھی دیکھے ہیں. ہم نے بچپن میں یہ محبتیں دیکھی تھی. یہ ابھی قمرالزمان ہے، طاہر ہے، ہمارے گاؤں کے بچپن کے محبتیں تھیں. ہم سانجی ایک ملکیت تھے. گلی میں کھڑے ہیں، کوئی بزرگ کسی بھی وقت آ کے ہم پہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ جما سکتا تھا، قطع نظر اس کے کہ اس کی ذات کیا ہے. کوئی بھی بابا جی کسی بھی قبیلے کے آ کے کہتے تھے وہ یہ تھے کیوں کھڑوتے ہو. ہمیں جانا پڑتا تھا واپس اپنے گھروں میں. یہ رسپیکٹ کا انداز تھا. اب آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے. مر گیا نا معاشرہ، اقدار مر گئیں، اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے. یہ لفظ ہم جب کہتے ہیں ہم سوچتے نہیں کہ اخلاقیات کا جنازہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز مری ہے جس کا جنازہ نکلا ہے. اور ہم کب تک جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ہم اپنی مری ہوئی اقدار کو زندہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر زندہ ہیں. ہمیں ان کو زندہ رکھنا ہے. ہم ان کو جوڑنا پڑے گا اس سورس کے ساتھ جو زندہ ہے. آپ کے نظریات اگر یزید کے ساتھ جڑ جائیں گے، میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں آپ مر جائیں گے. آپ کا ذکر مر جائے گا. ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. اللہ کے دوستوں کے ذکر کو بلند کریں، محبتوں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور بغیر کسی خوف کے، نڈر ہو کے. یہ میں آپ کو بڑے اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذوق و شوق کے ساتھ ذکر کیا کریں. لیکن دو طرح کے ذکر ہوتے ہیں. ایک ذکر ہوتا ہے جو عمل سے خالی ہوتا ہے، صرف یہ زبان ہلتی ہے. جب تک آپ عملی زندگی میں حسینیت کو اپلائی نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی خواہشات کے کربلا میں یزیدی خواہشات کے ساتھ حسین بن کے نبرد آزما ہونے کی ہمت نہیں رکھتے، تو آپ تو اپنے نفس کے کربلا میں ہار گئے. آپ کہاں زندہ ہوئے؟ آپ کو وہاں بھی قربانی دینی ہے، وہاں بھی لڑنا ہے. آپ کے سامنے ڈر ہے، خوف ہے، اس کا کربلا ہے. اس کے اندر بھی آپ کو حسینی طرز فکر کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے اندر کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، نقائص ہیں. معاشرے کے اندر خامیاں ہیں، نقائص ہیں. معاشرہ حسینی اس وقت ہوتا ہے جب معاشرہ اپنے نظام کو درست کرنے کے لیے حسینیت کے انداز میں، حسینی طرز فکر سے ان نقائص کے
یزیدی پہلوؤں کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کہتے رہے، پالیسیاں بنتی رہتی ہیں، تھیریاں چلتی رہتی ہیں، کتابیں لکھی جائیں گی، 10 دن آئے گزر گئے، ظلم کا نظام قائم، جہالت قائم، محرومیاں قائم، ہسپتالوں کی وہی صورتحال، سڑکوں کی وہی صورتحال، میری انفرادی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اور پھر بھی میں حسینی کہوں اپنے آپ کو؟ نہیں، حسین کا ذکر آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو تازہ کرتا ہے، اور تازگی زندگی کی علامت ہے، اور زندگی بند سنور کے رہنا چاہتی ہے، کامیاب ہونا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ بچہ زندہ ہے، اسی وجہ سے وہ چھوٹا سا مٹھو شاہ بڑا ہو کے فاروق شاہ بنتا ہے، پھر بابا فاروق بنتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ مر گیا تو مرنا تو ختم، اب نہ آپ انفینٹ بیبی ہو سکتے ہیں، آپ صرف ڈی کمپوز ہو سکتے ہیں، آپ کا جسم ہے۔ ہاں، روحانی ترقی بہرحال چلتی رہتی ہے، آپ پیچھے جو لیگسی چھوڑ کے جائیں گے، جب آپ کا ذکر کیا جائے گا تو آپ کے بونس بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں نے سنا ہے ایسی احادیث اور روایات، فرشتے کام چھوڑ دیتے ہیں کہ پیچھے سے مسالہ نہیں آ رہا۔ تو آپ اپنی اپنی زندگی میں کربلا بپا کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، 6 فٹ کے اس کربلا کے اندر حسینی بن کے دکھائیں۔ معاشرے میں نکلیں، گلی میں نکلیں تو اپنے اوپر چیک رکھیں، کیا میری آنکھیں حسینی طرز فکر کے ساتھ دیکھتی ہیں؟ کیا میری زبان سے حسینی گفتار نکلتی ہے؟ میرا جو آفس میں سلوک ہے وہ حسینیت والا ہے یا یزیدیت والا ہے؟ اگر میں دودھ فروش ہوں، گوالا ہوں، تو میں اگر دودھ میں پانی پلاتا ہوں یا ملاتا ہوں تو کیا میں حسینی طرز فکر کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں حسینی ہوں؟ اگر میں مرچوں کے اندر برادہ ملاتا ہوں، اگر میں ہر دوسرے قدم پہ ملاوٹ کرتا ہوں، ڈنڈی مارتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، میں معاشرے کے اندر جھوٹ اور خیانت اور غیبت کو فروغ دیتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرنے کی کوشش بھی کروں گا تو وہ میری سوچ ہوگی، ہوا میں معلق کر دی جاتی ہیں کچھ چیزیں، احادیث میں ہے، منہ پر مار دی جاتی ہیں، لٹا دی جاتی ہیں وہ چیزیں، اور اس کی کالک سے انسان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو حسینی طرز فکر اپنے جسم پر، اپنی روح پر اپلائی کریں۔